ابھی نیند آئی ہے، اب کیا اٹھیں گے، اب کیا اٹھیں گے، تو ہمارے اور آپ کی من یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، رب کا یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلوا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے شریعت کو ماننے والوں، اے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں، تم جو چاہ رہے ہو، تمہارا دل جو آرزو کر رہا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر اگر بستر کو چھوڑو گے، گدے کو چھوڑو گے، نرم و نازک چیزوں کو چھوڑو گے اور مسجد کی طرف لپکو گے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے، منادی کر دیا گیا ہے، اذان کے اندر کہہ کر کے سنا دیا گیا ہے، کانوں میں ٹکرا چکا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند کو بہتر تم جانتے ہو، لیکن نیند بہتر نہیں ہے، نیند اچھا نہیں ہے، بلکہ بستر سے اٹھو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، وضو بناؤ گے، رب کی خوشنودی والے کام کرو گے، مسجد کو پہنچو گے، رب کی رضا والے کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، نماز فجر ادا کرو گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن ہمارے جی چاہتا ہے کہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، بہتر نیند بہتر ہے، تب پھر ہم اور آپ کیسے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے، جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ اسی طرح سے اذان کے اندر منادی کی جاتی ہے، اذان کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرح، آؤ نماز کی طرح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس میں بتایا گیا ہے؟ کامیابی دکان میں بیٹھے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی، مکان میں بیٹھے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی، بستر پہ لیٹے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، گپ شراکے کرتے ہوئے آپ کو کامیابی ملے گی؟ نہیں، اس میں کامیابی نہیں ہے، آپ کا سوچ غلط ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، کیوں؟ کامیابی اس میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کس میں ہے؟ کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، آؤ گے نماز کی طرح، آؤ گے نماز کی طرح، حی علی الفلاح، تب کامیابی ملے گی۔ رب نے کہلوایا ہے، رب نے کہلوایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان صرف اذان کے کلمے پر غور و فکر کر لے، اذان کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اذان کے اندر کیا ندائیں لگائی جا رہی ہے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے، صرف اس کے اوپر غور و فکر کر لیں تو مسجدیں آباد ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دنیا سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت سے کہاں محبت ہے؟ ہمیں اور آپ کو دنیا سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت سے کہاں محبت ہے؟ ہمیں اور آپ کو جنت سے کہاں محبت ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ جہنم کے جو راستے ہیں اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ آرزو ہے، میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے، تو میرے بھائیوں کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر عورتوں کا ذکر کیا ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا ذکر کیا ہے، خواتین اسلام بغور سے سنیں، خواتین اسلام بغور سے سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کا جہاں پر ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها، کیا مطلب؟ اگر عورتیں 5 وقت کی نماز ادا کر لے، اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اسی طرح سے وہ شامت شہرہا، ایک ماہ کے روزے رکھ لے، وہ حسنت فرجہا، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہروں کی اطاعت کر لے۔ 4 کام ایک عورت کر لے، 4 کام ایک خواتین کر لے، اگر 4 کام کر لیتی ہے تو جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے سے ان کو بلائے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے سے منادی لگائی جائے گی اور کہیں گے آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کیا کر لے؟ اذا صلت المرأة خمسہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے۔ لیکن خواتین اسلام آج دیکھیں، نمازوں سے کوسوں دور ہے، نماز ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ نماز جانتی ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، نماز سے کیا چیز ملنے والی ہے۔ حالانکہ خواتین اسلام کے لیے، مرد کے لیے ذرا مشکل ہے گھر سے اٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا نماز،
جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نماز تو نہیں چھوڑتا ہوں، میں گھر میں ادا کر لیتا ہوں، گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ایک بہانہ یہ بھی بنتا ہے۔ لیکن خواتین کے لیے کیا ہے، اگر وہ گھر ہی کے اندر آزاں ہو گئی، وضو بنا لیے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کر لیے، رب کے بندگی والے کام کر لیے، نماز پڑھ لیے، گھر ہی کے اندر مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر جگہ، سب سے اچھی جگہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کیا ہے، گھر کا کونا ہے، وہاں نماز ادا کر لے۔ لیکن خواتین بھی آج کیسے بہانہ بناتی ہے، کس طرح کے بہانہ بناتی ہے؟ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کیا بچے پیشاب کر دیتے ہیں، یا پھر گھر کے کام و کاج میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے ہم طہارت سے نہیں رہتے ہیں، اس طرح سے بہانہ بناتے ہیں۔ آئیے خواتین اسلام آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں، صحابہ کرام کی بیویاں کیسے ہوا کرتی تھی، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے تعلق سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے، اور چکی چلانے کے بعد خود آٹا تیار کرتی ہے، چولہے میں جا کر کے لکڑیاں جلاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے جا کر کے مشکیزے سے پانی بھر کر کے لاتی ہے۔ لیکن ان کے باوجود بھی کبھی زندگی میں انہوں نے نماز کو قضا نہیں کیے، زندگی میں نماز نہیں چھوٹے، نماز کو ترک نہیں کیے۔ کیا وہ زیادہ مشقت کر رہی تھی، وہ زیادہ مشقت اور پریشانی اٹھا رہی تھی، یا آپ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے گھر تو تمام ساری چیزیں تیار ہو کر کے آتا ہے، آٹے کی آپ کی ضرورت ہے، دکان میں فوراً پہنچتے ہیں، جا کر کے آٹا تیار آ جاتا ہے۔ آپ گھر کے اندر صرف ایک گیس کا چولہا کھولے اور کیا ہے آگ جلائے تو آگ تیار ہو جاتی ہے، گھر کے اندر نل کھولے تو پانی آ جاتا ہے۔ آپ کے لیے کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن صحابیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کام و کاج ہے، ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں، ہم اور آپ کام و کاج میں پھنس جاتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ صحابیہ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اور آج کے دور میں اگر بچے پیشاب کر دے تو ان کو پیشاب سے بچنے کے لیے طرح طرح کے آلات بھی موجود ہے، نہیں ہے؟ آلات بھی موجود ہے، ان کو پہنانے کے لیے ایسے چیزیں تیار کی ہے۔ آج ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ پیشاب کا بہانہ بھی آپ نہیں بنا سکتی ہے، آپ کام و کاج کے بہانہ بھی نہیں بنا سکتی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی آپ نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ نمازوں سے کوسوں دور ہے، آپ کو مطلب ہی نہیں ہے نماز کا۔ میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، ذرا غور کر لیں، آپ ذرا فکر کر لیں۔ اگر آپ نمازی بن گئی تو آپ کے نمازی بننے کی وجہ سے آپ کے شوہر نمازی ہوں گے، آپ کے نمازی بننے کی وجہ سے آپ کے بیٹے نمازی ہوں گے، آپ کے نمازی بننے کی وجہ سے آپ کی بیٹی نمازی ہوگی، آپ کی نمازی بننے کی وجہ سے آپ ایک پورے خاندان کو سنبھال سکتی ہے، پورے خاندان کو بنا سکتی ہے، پورے خاندان کو تیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ سدھر جائے، آپ کے اندر اگر تبدیلی آ جائے تو پورے گاؤں اور پورے محلے سدھر سکتے ہیں۔ لیکن آج خواتین اسلام کو کہاں فکر ہے؟ خواتین اسلام کو اس بات کا فکر ہے، یہ مرد حضرات کو بھی اس بات کا فکر ہے کہ اگر ہم رات میں جلدی سوئیں گے نہیں تو صبح نہیں اٹھ پائیں گے، صبح اٹھ نہیں پائیں گے تو کام میں نہیں جا پائیں گے، کام میں نہیں پہنچ پائیں گے، پیسے نہیں آئے گا، پیسے نہیں ہوگا، ہم کاموں کیسے کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا؟ یہ فکر ہے۔ لیکن یہ فکر نہیں ہے، رات میں یہ سوچ کر کے نہیں سو رہا ہے اگر ہم رات میں سوئیں گے نہیں تو فجر میں اٹھیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں سے دیکھ کر کے آئے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کا حشر دیکھ کر کے آئے ہیں، ان کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، سر پھوڑا جا رہا ہے، سر چکنا چور ہوتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، سوال کرنے پر جواب آتا ہے کہ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل امین بتاؤ تو صحیح، ان کے سر کیوں کچلا جا رہا ہے، ان کے سر کیوں پھوڑا جا رہا ہے، ان کے سر کیوں چکنا چور کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، جواب آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ آدمی ہے جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا،
جن کا سر نماز کا وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، کانوں میں ٹکراتی تھی، آواز آتی تھی، منادی اعلان کرتا تھا، انہیں یاد دلایا جاتا تھا کہ کامیابی تم جس میں ڈھونڈ رہے ہو اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس میں ہے اگر تم آ کر کے وضو بناؤ گے، مسجدوں کو آباد کرو گے۔ لیکن اس بات کا فکر نہیں ہے ہمیں، اس بات کا